السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام سسٹرز کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی لمبی زندگی عطا فرمائے، نیکیوں سے بری ہوئی اور صحت تندرستی والی۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم سٹارٹ کریں گے اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے اور اللہ کی رحمت سے اپنا لیسن نمبر 37، آیت نمبر ہے 39۔ سورۃ النور مدنیہ کی آیت نمبر 39 ہے اور پارہ نمبر 18۔ تو آئیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، واو اور الذین جن لوگوں نے، والذین اور جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، اعمالہم ان کے اعمال، اعمال اعمال ہم ان کے، اعمالہم ان کے اعمال کا طرح یا مانند جیسے، کوئی بھی ترجمہ آپ اس کا کر سکتے ہیں، کسراب، کسراب کا طرح، سراب ایک سراب کی طرح ہے، کسراب ایک سراب کی طرح ہے، بقیعۃ کسراب بقیعۃ، بقیعۃ کسی چٹیل میدان میں، صاف ستھرے سیدھے میدان میں، یحسب خیال کرتا ہے، ہو اس کو، یحسبہ خیال کرتا ہے اس کو، الظمآن سخت پیاسا آدمی، یحسبہ الظمآن خیال کرتا ہے اس کو سخت پیاسا آدمی، ماء پانی، وہ اس کو پانی سمجھتا ہے، حتی یہاں تک کہ، اذا جب، جاء وہ آتا ہے، ہو اس کے پاس، حتی اذا جاءہ یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آتا ہے، لم یجد نہیں وہ پاتا، ہو اس کو، لم یجد ہو نہیں وہ پاتا اس کو، شیئن کچھ بھی، اور وجد پاتا ہے، اللہ اللہ جل و شانہ کو، ووجد اللہ اور وہ پاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کو، عندہ اپنے پاس، عند پاس، ہو اپنے، عندہ اپنے پاس، فوفا پس وہ پورا چکا دیتا ہے، ہو اس کو، فوفا پس وہ پورا چکا دیتا ہے، ہو اس کو، حسابہ اس کا حساب، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو پورا اس کا حساب چکا دیتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، سریع الحساب، سریع جلد، بہت جلد، حسابی حساب کرنے والا ہے، حساب لینے والا ہے، دونوں کر سکتے ہیں، سریع الحسابی جلد حساب کرنے والا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آیت نمبر 39 جو کمپلیٹ ہوئی الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے اپنا لیسن نمبر 37 میں سورۃ النور مدنیہ کی آیت نمبر 39۔ پہلے ہم اس کی تلاوت کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ، والذین اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، اعمالهم ان کے اعمال ایسے ہیں، کسراب سراب کی طرح، سراب کی مانند، بقیعۃ چٹیل میدان میں، کھلے میدان میں،
یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے، حتی یہاں تک کہ اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب وہ اس کے پاس آتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں پاتا، وجد اللہ عندہ، وہاں اللہ کو پاتا ہے اپنے پاس، فوفاہ حسابہ، تو اللہ اس کو پورا اس کا حساب دیتا ہے، اللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، جلد حساب کرنے والا ہے۔ تو ہم نے پڑھا یہ ایسے کافروں کی مثال ہے، ایسے کافروں اور منافقوں کی مثال ہے۔ پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے ہم نے، جو آخرت پر تھوڑا بہت یقین رکھتے ہیں اور کچھ نیک اعمال بھی کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ آخرت قائم ہوگی اور ہمیں اس کا اچھا بدلہ مل جائے گا، ایسے منافق اور کافر۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کہ اعمالہم کسراب، ان کے اعمال سراب کی مانند۔ اب یہ سراب کیا ہے؟ سراب اور شراب یہ دو لفظ ہیں، سراب سین سے اور شراب شین سے۔ شراب کا مطلب ہے ہر پینے والی چیز، یعنی ہر پینے والی چیز لیکوڈ، وہ شراب ہے، اور سراب جو ظاہری طور پہ تو وہ شراب ہی نظر آئے، یعنی پینے والی چیز ہی نظر آئے، لیکن حقیقت جو ہے نا انفیکٹ میں وہ اس کے اپوزٹ ہو، یعنی وہ پینے کی چیز نہ ہو، دیکھنے میں وہ پینے کی چیز ہی لگے، وہ شراب ہی لگے۔ شراب یہ اصل میں وہ شراب نہیں ہے جس کو ہم لوگ شراب کہتے ہیں، وسکی اور یہ جو بیئر وغیرہ، یہ شراب عربی میں شراب ہر لیکوڈ کو کہتے ہیں، پینے والی چیز کو کہتے ہیں۔ تو سراب اس کے بالکل اپوزٹ ہے، جو دیکھنے میں تو شراب ہی لگتا ہے، یعنی لیکوڈ ہی نظر آ رہا، پانی ہی نظر آ رہا، لیکن انفیکٹ وہ اس کے اپوزٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ لفظ اس ریت کے، چمکتی ہوئی ریت کے تودا کے بارے میں بھی، یعنی تودا ریت کا چھوٹا سا ٹیلا کہہ لیں، یا چٹیل میدان میں ریت چمک رہی ہو دور سے سورج کی وجہ سے، سورج کی روشنی جب اس کو اوپر پڑتی ہے تو وہ سورج کی روشنی سے ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی نظر آتا ہے، لیکن جب اس کے پاس جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پانی نہیں بلکہ کیا ہے، یہ تو ریت ہے۔ اب ایک ایسا بندہ جو بہت پیاسا ہے، جس کی حالت اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا اس کو پانی تصور کرتا ہے، پیاسا تو اس کو پانی سمجھتا ہے، وہ پیاسا بندہ بہت پیاس کی وجہ سے وہ بھاگا لمبا سفر کرتا ہے اس ریگستان میں، اس صحرا میں، وہ ریت میں سفر کر کے تپتی دھوپ میں پیاس کی شدت میں جا رہا ہے، اور دور سے سورج کی روشنی پڑنے کی وجہ سے وہ ریت چمک رہی ہے، اور وہ اس کو ایسے لگ رہا ہے جیسے پانی ٹھاٹھے مار رہا، اور میں وہاں پہنچوں گا اور میری پیاس بجھ جائے گی۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو وہ پانی نہیں ہوتا بلکہ وہ ریت نکلتی ہے۔ اب ایک پیاسا بندہ جو اتنا لمبا سفر طے کر کے آیا، اور پھر تپتی دھوپ میں اور تپتی ریت کے اوپر پیاس کی حالت میں، سخت پیاس کی حالت میں، جب انسان بیٹھ جاتا ہے کہ میرے اندر اب اتنی پاور نہیں ہے کہ میں اٹھ کے ہمت بھی کروں چلنے کی، لیکن وہ سفر کرتا ہے کر کے، اور جب وہ جاتا ہے آگے جا کے اس کو پانی نہیں ملتا بلکہ وہ ریت ہی ہوتی ہے، اور پھر مزید آگے بھی وہ نہیں جا سکتا کیونکہ اس کے اندر ہمت بھی نہیں ہے اور اس کا سفر بھی ختم ہو چکا۔ تو اب یہ بتائیں اس کی کیا کنڈیشن ہوگی؟ وہ تو پیاسا رہ گیا۔ تو بالکل یہی حالت ہے ان کافروں اور منافقوں کی جو آخرت پر کچھ تھوڑا بہت یقین رکھتے ہیں اور تھوڑی بہت نیکیاں بھی کرتے ہیں۔ جیسے ایگزامپل میں ہم نے پڑھا کہ کافر لوگ اولڈ ہاؤسز بناتے ہیں، یتیم خانے بناتے ہیں، بیواؤں کے لیے گھر بنواتے ہیں، ان کے ہاؤس بنائے ہوئے ہیں، اور پھر کتوں کے لیے بنا رہے ہیں، جی نیکیاں کر رہے ہیں اپنی طرف سے، وہ تو جانوروں کے لیے ہاؤس بنا رہے ہیں، ان کے لیے نیکیاں کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے یہاں لاہور میں، پاکستان میں، بلکہ پورے پاکستان میں بھی اور لاہور میں بھی بہت سے ایسے ہاسپٹل ہیں جیسے گلاب دیوی، گنگا رام، یہ سب، اور لیڈی ایچسن، یہ انہی کفار کے تیار کردہ ہاسپٹل ہیں۔ تو وہ کفار اس طرح کی، یہ مثال میں نے دی ہے، اس طرح کی نیکیاں کرتے ہیں اگر
لیکن ان کی نیکیاں جو ہیں وہ بالکل اسی سراب کی طرح ہیں۔ وہ لمبا سفر کرنے سے مراد وہ نیکیاں کرتے ہیں اور ان کو یقین بھی ہے اس بات کا، تھوڑی بہت یقین ہے کہ ہم مریں گے، کہ آخرت کا دن ہوگا اور ہمیں ان نیکیوں کا بدلہ ملے گا، لیکن کیا ہوتا ہے ان کی موت کا جو وقت ہے وہ ان کے لیے سراب ہے۔ وہ توقع لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں انہیں ان کے نیک اعمال کا بدلہ ملے گا، لیکن کفر اور نفاق اور ان کے اعمال کی برائی کی وجہ سے انہیں وہاں کچھ بھی ان کے اعمال کا بدلہ نہیں ملتا۔ کفار کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کے لیے وزن قائم ہی نہیں کیا جائے گا۔ نیکیوں کا تول اسی کا ہوگا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا، جس نے یہ کلمہ نہیں پڑھا، اس کی نیکیوں کا تول ہی نہیں ہوگا۔ تو نیکیوں کا وزن تبھی قائم کیا جائے گا، نیکیاں اور برائیاں الگ الگ کی جائیں گی، انہی لوگوں کی جائیں گی جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا، اسی طرح پہلے پیغمبروں کی امتوں نے جیسے اقرار کیا ہوگا۔ جو کافر ہیں ان کی نیکیوں کا وزن نہیں ہوگا اور وہ بالکل سراب کی طرح نیکیاں کر رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جب مریں گے تو ان کی موت کا وقت آئے گا تو ان کو ان نیکیوں کا بدلہ مل جائے گا، لیکن وہ کیا ہے، وہ سراب ہے۔ جب وہاں پہنچیں گے تو وہاں کچھ نہیں ہوگا، پیاسے کو وہاں پانی ملے گا نہیں۔ اور پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ پورا حساب لیں گے، ان سے حساب کتاب ہوگا ان کی برائیوں کا۔ تو نیکیاں تب تک قابل قبول نہیں ہوں گی جب تک کلمہ طیبہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں نا کہ نیکیاں جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ بھی جو ہے وہ آسمان کی طرف چڑھتا ہے، تو کیسے اس کو نیکیاں چڑھاتی ہیں، یعنی 7 نیکیاں ہوں گی تو وہ کلمے کو آسمان کی طرف اللہ تک پہنچاتی ہیں۔ مطلب یہ کہ نیکیاں اور کلمہ طیبہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد نیکیاں کرنا بھی ضروری ہے، ساتھ اگر زندگی ہے تو نماز پڑھنا بھی ضروری ہے، اس پر اللہ کے احکامات پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور ان کفار کے اعمال کیوں قابل قبول نہیں ہے، اس کی وجہ بھی تو یہی ہے کہ یہ کفار جو عمل کر رہے ہیں یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اس میں اللہ کی مرضی شامل نہیں ہے۔ نہ انہوں نے کلمہ پڑھا اور نہ اس کے بعد انہوں نے وہ جو نیک عمل کیے وہ اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق کیے، بلکہ وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اپنے طریقے سے کر رہے ہیں۔ جب انسان کلمہ پڑھے گا اور پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق نیک اعمال کرے گا تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں گے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یحسبُ الظمآنُ ماء، پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے، حتیٰ اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے، لم یجدہ شیئا، وہ اس کو کچھ بھی نہیں پاتا، وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا پانی۔ ایسے ہی کفار اور منافق کی نیکیاں ہوں گی، جب موت کا وقت آئے گا وہ پیاسے سمجھ رہے ہوں گے، پانی ملے گا، لیکن ان کی نیکیوں کا ان کو کوئی اجر و ثواب اللہ کے ہاں کوئی اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ وَوَجَدَ اللَّهُ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، وہاں اللہ تعالیٰ ان سے پورا حساب کتاب لے گا۔ کفار سے ان کی نیکیوں کا حساب وہ تو میں پہلے ہی بتا چکی، نیکیاں ان کی قابل قبول نہیں ہیں، وہ تو پلڑے میں آئیں گی ہی نہیں، کیونکہ وہ کلمہ پڑھنے کے بعد نیکیاں اور برائیوں کا وزن ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ کفار کی نیکیوں، کفار کا تول قائم ہوگا ہی نہیں، ان کا وزن قائم نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کی برائیوں کا پورا حساب دے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ جلد ان سے حساب کتاب کرے گا۔ یہ جلد بہت ہے، ہم سمجھتے ہیں 20 سالہ زندگی، 50 سالہ زندگی، 100 سالہ زندگی، 120 سالہ ہو گئی، کتنی کھو جائے گی، اور ہم اس کو کہتے ہیں ابھی بہت زندگی پڑی ہے، اچھا کر لیں گے نیک عمل، ابھی بہت زندگی پڑی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جلد حساب، یعنی وہ اللہ کے ہاں بہت جلدی ہے، ہمارے ہاں وہ بہت دور ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ بہت جلدی ہے۔ اور جس طرح پیاسے بندے کو سراب تک پہنچنے میں تھکاوٹ اور گرمی محسوس ہوتی ہے، گرمی کی شدت، جیسے میں نے آپ کو ایک کنڈیشن بیان کی، آپ اپنے ذہن میں اس کا جو ہے وہ تصور کریں، تو وہ کس قدر تھک جاتا ہے اور اس کی صعوبتیں وہ برداشت کرتا ہے، کتنی وہ سٹرگل کرتا ہے اس سراب تک پہنچنے کے لیے، اس کو پانی سمجھ کر، اور جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو پانی موجود نہیں ہوتا۔ اسی طرح
ہوتا ہے کفار اور منافقین کے ساتھ، ان کے برے اعمال کا بدلہ ان کو جہنم کی شکل میں دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے برے اعمال کا بدلہ دیتے ہیں۔ فوفاہ حسابہ، پورا پورا ان کے ساتھ حساب کتاب ہوتا ہے۔ اور نیکیوں کا تو نام ہی نہیں، کیونکہ نیکیاں تو ان کی نہ تو اسلام لانے کے بعد تھیں اور نہ ہی ان کی نیکیاں سنت کے مطابق تھیں، اللہ کے حکم کے مطابق تھیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں مسلمان بنایا، اور کتنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خوشخبریاں دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی دور جاہلیت کی نیکیاں جو ہیں ان کا بھی اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہے۔ دور جاہلیت یعنی کفر کے دور میں جو اس نے برائیاں نیکیاں کی تھیں ان کا بھی اس کو ثواب ملے گا اسلام لانے کے بعد، اور جو اس نے اس میں گناہ کیے تھے، برائیاں کی تھی، وہ سب اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ اسلام قبول نہیں کرتا تو پھر اس کی نیکیوں کا بھی بدلہ اس کو نہیں ملتا، اس کی برائیوں کا تو بدلہ اس کو پورا پورا ملے گا، لیکن اس کی نیکیوں کا کوئی بدلہ اس کو نہیں ملتا۔ اور جب بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو پھر اس کو اس کی نیکیوں کا جو اس نے کفر کی حالت میں کی تھی اس کو اس کی نیکیوں کا بھی بدلہ ملتا ہے، اور اس کی سارے گناہ اور اس کی برائیاں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کرے۔